السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، یہ دور میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا اثر ہر گھر تک پہنچ چکا ہے، چاہے پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے، اخبارات، میگزین کے ذریعے سے پہنچا ہو، یا الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے، چینلوں کے ذریعے سے پہنچا ہو، اور سوشل میڈیا کے ذریعے سے صرف گھر تک نہیں بلکہ ہر ہاتھ اور ہر جیب تک میڈیا کا اثر پہنچا ہوا ہے۔ ہمارے مسلم نوجوان جو سوشل میڈیا کا بھرپور استعمال کرتے ہیں اور میڈیا کو بھی بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، وہ ہمارے نوجوان جو ہیں عام طور سے سوشل میڈیا کو منورنجن کے لیے اور انٹرٹین کے لیے ہی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ان کا زیادہ تر وقت سوشل میڈیا پر انٹرٹین کے لیے اور جو ہے منورنجن کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور میڈیا کا استعمال آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امت کو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے، آپ نے اپنے امت کو برائیوں اور بدیوں سے بچانے کے لیے، آپ نے اپنے امت کو حق اور صحیح راستے پر چلانے کے لیے، باطل اور غلط راستے کی نشاندہی کرنے کے لیے آپ نے میڈیا کا استعمال کیا۔ جی ہاں ناظرین، سیرت کی کتابوں میں اور حدیث کی کتابوں میں یہ چیزیں موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ملا کہ اب آپ جو ہے کھلم کھلا سب کے سامنے اللہ کے ایک ہونے کو بیان کیجئے، توحید کا بیان کیجئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجئے، لوگوں کو بت پرستی سے، شرک سے اور جو ہے برائیوں سے بچنے کی ترغیب دیجئے۔ اس وقت جو ہے مکۃ المکرمہ کا میڈیا تھا صفا پہاڑی۔ جی ہاں ناظرین، مکۃ المکرمہ پورے شہر میں اگر کسی کو کوئی بات پہنچانی ہے اور سنجیدگی کے ساتھ پہنچانی ہے تو اس دور کے لوگ صفا پہاڑی کے میڈیا کا استعمال کرتے تھے۔ صفا پہاڑی پر چڑھ کر جو اعلان کرتا تھا، آواز لگاتا تھا، تو پورے شہر کے لوگ جمع ہو جاتے تھے اور اس کی بات کو توجہ کے ساتھ سنتے تھے کہ کوئی اہم خبر دی جا رہی ہے۔ جیسا بھی آج ہمارے اس دور میں پورے شہر کے لوگوں کو کسی بات کی خبر دینی ہو تو اس کے لیے نیوز پیپر ہے کہ ہر صبح میں نیوز پیپر کے ذریعے سے گھر گھر تک وہ پیغام اور وہ خبر پہنچا دی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو بات پوری دنیا میں پہنچانی ہو تو انٹرنیشنل میڈیا ہے، انٹرنیٹ ہے، اسی طرح سے یوٹیوب ہے اور بہت سارے فیس بک وغیرہ کے ذرائع ہیں۔ تو پورے مکہ میں اگر کوئی بات پہنچانی ہے تو اس کے لیے صفا پہاڑی کا میڈیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ جل شانہ کا یہ حکم پورا کرنے کے لیے اس زمانے کا مکۃ المکرمہ کا جو میڈیا تھا صفا پہاڑی، اس کا استعمال کیا۔ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر آواز لگائی اور لوگوں کو جمع کیا اور اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اسی طریقے سے اس زمانے کا ایک دوسرا میڈیا تھا جس کو کہہ سکتے ہیں کہ پورے عرب کا میڈیا۔ پورے عرب کا میڈیا تھا کچھ تجارتی میلے، عکاظ اور مجنہ کے میلوں کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں یہ باتیں ملتی ہے کہ پورے عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے، کچھ عرب کے باہر سے بھی آتے تھے، اور یہ تجارتی میلے کئی دنوں تک لگتے تھے جس میں جانوروں کی خریداری، اسی طرح سے دوسری چیزوں کی خریداری ہوتی تھی۔ اس میلے میں پورے عرب کے الگ الگ قبیلوں کے لوگ، الگ الگ علاقے کے لوگ جمع ہوتے تھے، ان تک کوئی بات پہنچانی ہوتی تھی تو اس زمانے کے لوگ جو ہے اس میڈیا کا استعمال کرتے تھے۔ بہت سارے ایسے کھلاڑی اپنا کرتب دکھانے کے لیے، بہت سارے جادوگر اپنے جادو کی کلا دکھانے کے لیے، اور اسی طرح سے بہت سارے شاعر اپنی شاعری کی مہارت دکھانے کے لیے اس میڈیا کے استعمال کرتے تھے اور اس عکاظ اور مجنہ کے میلوں میں اور اس قسم کے میلوں میں پہنچ جایا کرتے تھے۔
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پورے اسٹیٹ اور اپنے پورے دیش عرب کے اس میڈیا کا بھی استعمال کیا۔ آپ عکاظ میں بھی گئے اور آپ مجنہ میں بھی گئے، اور اس قسم کے جو تجارتی میلے عرب کے لیے لگتے تھے اس میں آپ گئے، اور آپ نے جا کر اللہ کا پیغام پہنچایا، اسلام کی دعوت پہنچائی۔ آپ نے لوگوں کو برائیوں سے اور بدیوں سے اور شرک اور کفر سے بچنے کے لیے آپ نے لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا۔ انٹرنیشنل میڈیا اس زمانے کا تھا حج کا موقع۔ حج کے موقع پر اس وقت عرب کے باہر سے بھی بہت سارے لوگ جمع ہوتے تھے، اور جتنے لوگ اس زمانے میں پوری دنیا سے، ایسا کہہ لیجئے جتنے اس وقت کے معلوم اور دریافت علاقے تھے، وہاں سے لوگ حج کے موقع پر پہنچتے تھے۔ حج اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اگرچہ برائیوں کے ساتھ ہوتا تھا، اگرچہ بہت ساری چیزیں غلط انہوں نے حج کے نام پر اپنے رسم کے طور پر بنا لی تھی، لیکن پھر بھی حج حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے جو اعلان کیا تھا، اس کے بعد سے پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے۔ چنانچہ یہ انٹرنیشنل میڈیا تھا، کوئی بات جو ہے آپ کو پہنچانی ہے پوری دنیا میں، عرب کے باہر کے علاقوں تک بھی، تو اس کے لیے حج کے میڈیا کا استعمال کیا جاتا تھا۔ لوگ اپنی مہارت دکھانے کے لیے، اپنی کلا دکھانے کے لیے، کوئی اہم پیغام پہنچانے کے لیے حج کے میڈیا کا استعمال کرتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے اس میڈیا کا بھی استعمال فرمایا، باوجود یہ کہ وہاں برائیاں ہوتی تھی، لوگ ننگے طواف کیا کرتے تھے، مرد لوگ دن میں ننگے طواف کرتے تھے، عورتیں رات میں ننگے طواف کرتی تھی، اسی طریقے سے شراب بھی چلتی تھی، کباب کی محفلیں چلتی تھی۔ اس کے باوجود بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میڈیا کا استعمال کیا اور وہاں اللہ کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو برائیوں سے بچایا۔ اور ان تینوں میڈیا کا استعمال سے، انٹرنیشنل میڈیا یعنی حج کا میڈیا، اور نیشنل میڈیا یعنی جو تجارتی میلے لگتے تھے عکاظ وغیرہ کے یہ، اور جو ہے اپنے شہر کا میڈیا یعنی صفا پہاڑی کا میڈیا، ان تینوں میڈیا کا استعمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ہے اس میں گندگیاں ہے، لوگ تجارتی میلے میں یہ برائیاں کرتے ہیں، یہ رسم کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھا، بلکہ آپ نے اپنی نیت صاف رکھتے ہوئے اپنے آپ کو برائیوں میں شرکت کرنے سے بچانے کے ساتھ، اپنے آپ کو بدیوں سے بچانے کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میڈیا کا استعمال کیا، اور اس میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو اسلام سے جوڑا، بہت سارے لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑا، بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے ذریعے سے مسلمان ہوئے اور سچے اور صحیح راستے پر قائم اور دائم ہوئے۔ اس لیے ناظرین کرام، ہم اپنے نوجوان، اپنے بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مسلمانوں سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو سوشل میڈیا ہے ابھی، اس کا استعمال ہم صحیح کر لیں، اور نیشنل میڈیا پر اپنی جو ہے پکڑ بنانا شروع کر دیجئے، اپنی زبان ایسی بنائیے، اپنے ایسے پروگرام ایسے بنائیں، اپنی ایسی چینلیں بنائیں کہ اس کے ذریعے سے میڈیا پر ہمارا کنٹرول ہونا چاہیے۔ اس میڈیا کے ذریعے سے ہم لوگوں تک صحیح بات پہنچائیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے بہت ساری برائیاں اور بہت ساری غلط فہمیاں اور غلط چیزیں میڈیا کے ذریعے سے پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچائی جاتی ہے، اور مسلمانوں کے بارے میں پورے دنیا کے لوگوں کو بدگمان کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلامی احکام کی بدنامی ہو رہی ہے، اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی کا شکار بنایا جا رہا ہے۔ ایسے میں ہمارے نوجوان جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ لکھ کر یا سوشل میڈیا پہ بول کر یا سوشل میڈیا پر ویڈیو کے ذریعے سے اپنی صحیح بات کو پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے بہت سارے علماء کرام اور ہمارے بہت سارے بھائی وہ بھی ہیں کہ جو ویڈیو کے بارے میں ابھی بھی وہ ناجائز ہونے کے قائل ہیں، ہم ان کی رائے کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی اس بات جو دلیل کے ساتھ بات کہہ رہے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بھی ویڈیو شروع کر دیجئے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی اپنی وائس کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے بول کر اور لکھ کر آپ بھی میڈیا کے استعمال کے ذریعے سے جو ہے یہ جو بگاڑ چلا ہوا ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کیجیے۔
یہ بگاڑ اگر ہم یہ سوچ کر بیٹھ گئے کہ ہم میڈیا کا استعمال نہیں کریں گے، اس میں برائیاں ہوتی ہے، اس میں جو ہے فحش اور گندی چیزیں ہوتی ہے، اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں، اس میں فلاں چیزیں ہوتی ہیں، اگر یہ خیال کر کے ہم بیٹھ گئے تو ہمارا بہت سارا طبقہ وہ ہے کہ جو میڈیا کے اثر سے اسلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے احکام کے بارے میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بدگمان ہو جائے گا، اور جو ہے اسلام کے بارے میں جو شکوک اور شبہات جو پھیلائے جا رہے ہیں اس میں یہ لوگ شریک ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میری بڑی محبت کے ساتھ درخواست ہے، بات لمبی نہ کرتے ہوئے میں مختصر اتنا کہتا ہوں کہ یہ میڈیا جو ہے ہمارے ہاتھ میں، سوشل میڈیا ہے، اس کا بھی بھرپور استعمال کیجئے اسلام کی تبلیغ کے لیے، صرف منورنجن کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ اس ویڈیو کے ذریعے سے، اس جو ہے آڈیو کے ذریعے سے، اس پروگرام کے ذریعے سے، اس میسیج کے ذریعے سے مسلمانوں کی بدنامی کی جا رہی ہے، اسلام کی بدنامی کی جا رہی ہے، کوئی غلط پیغام دیا جا رہا ہے، تو آپ فوراً اس پر کمنٹ دیجیے، آپ فوراً جو ہے اس کو جواب دیجیے، آپ فوراً اس کے لیے تیار ہو جائیے، آپ جو ہے اس کا تریاق بنا کر پیش کیجیے۔ اگر کوئی غلط چیز، جیسے اسلام کا کانسیپٹ آف طلاق ہے، اس کو غلط طریقے سے سمجھایا جا رہا ہے، تو آپ جو ہے صحیح طریقے پر اس کا جواب دے کر ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے لکھ کر آپ پیش کیجیے۔ یہ اس زمانے کی بڑی خدمت ہوگی، اور جو ہے ہمارے بزرگوں کی خواب کی ایک تعبیر بھی ہے کہ جو ہے ہمارے مسلمان نوجوان میڈیا کے ذریعے سے کم اتنا کنٹرول کر لے کہ جو غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہے اس کا ازالہ ہو جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اور جو ہے صحیح اور سچی باتیں لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ یہی پیغام ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔